BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں اگلے انتخابات میں اصل مقابلہ کیا پرانے اور نئے چہروں کے درمیان ہوگا؟ BBC کو برما سے ملنے والی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ پولیس خاموش تماشائی بن کر بدھ بلوائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر حملے دیکھتی رہی. بوسٹن دھماکوں کی زندہ بچانے والے 19 سالہ مبینہ ملزم کے خلاف ہسپتال میں ہی امریکی فوجداری قانون کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی. پاکستان کے صوبے سندھ کے اندرونی علاقوں کا تاثر ایک نسبتاً لبرل رویے اور ترقی پسند سوچ کا رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے واقعات کی تعداد بڑھتی دکھائی دی ہے جن میں مذہبی یا فرقہ وارانہ اختلاف کی بنا پر تشدد آمیز کارروائیاں کی گئی ہوں. تو کیا اب یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے؟ کیا مذہبی شدت پسندی اب وہاں بھی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے؟ الیکشن پر اس کے اثرات کا تجزیہ کچھ دیر بعد کریں گے. پہلے اسی موضوع پر دیکھیے ریاض سہیل کی یہ رپورٹ. یہ اندرون سندھ کا پہلا مزار ہے جس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. بم دھماکے میں گدی نشین حاجن شاہ سمیت 4 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے. شکارپور سے 10 کلومیٹر دور واقع صوفی غازی شاہ کی گدی نوجوان سرور شاہ نے سنبھالی ہے. وہ حملے کی وجوہات سے لا علم ہیں. سائیں تو کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کسی کے خلاف نہیں بولتا تھا. جلسہ جلوس جو کرتے ہیں وہ بھی سائیں نہیں کرتا. دعوت کرتے ہیں لوگ، سائیں کے تو پرستار تھے. اس مزار سے پہلے جیکب آباد میں بریلوی مسلک کے پیر حسین شاہ پر حملہ کیا گیا جس میں ان کا پوتا ہلاک ہو گیا. اندرون سندھ پہلی بار اس نوعیت کے حملے کیے گئے. ایس ایس پی شکارپور پرویز چانڈیو کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کی نوعیت اور مقصد ایک ہی تھا. خیبر پختونخوا میں اور جس طرح بلوچستان میں انہوں نے جو ہے یہ تباہی مچائی ہے اور وہاں پہ یہ سیکٹیرین کلنگز کی ہیں اور وہاں پہ ایک جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی ہے، وہ پیس ان کو یہاں پر سندھ میں نہیں ملے گا. پولیس نے ان واقعات میں کالعدم سپاہی صحابہ کے کارکنوں سمیت 20 افراد کو حراست میں لیا ہے. محمد پریل شاہ اہل سنت والجماعت کے صوبائی رہنما ہیں. انہیں کراچی میں فرانسیسی انجینئروں پر حملے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ ان کے کارکن دہشت گردی کی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں. ہم پھر بھی پرامن قانونی جدوجہد کرتے ہیں. اگر ساتھی ہمارے گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم پٹیشن کرتے ہیں، احتجاج پرامن کرتے ہیں. ہم قتل و قتال نہیں چاہتے، دہشت گردی نہیں چاہتے. یہ ایک پالیسی ہے. ہمیں جو لگتا ہے کہ ہماری حکومت کے اوپر ایران کا پریشر ہے، دباؤ ہے کہ ان کو کریش کرو، اسی وجہ سے ہمیں سختیاں بھگتنا پڑتی ہیں. جیکب آباد، سکھر اور لاڑکانہ اضلاع کے وسط میں موجود شکارپور ضلع میں مذہبی بنیاد پرستی میں اضافہ ہوا ہے. یہاں نیٹو ٹینکرز پر فائرنگ، مجلس پر خودکش حملہ اور 3 ہندو نوجوانوں کے قتل کے واقعات پیش آ چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہاں شدت پسند مذہبی گروہوں کا تسلط قائم ہو چکا ہے. اس کالج سمیت شکارپور میں اب کہیں میوزیکل پروگرام یا مینا بازار منعقد نہیں ہوتے. اب کالج میں جمعے کے دن لڑکیوں کو اخلاقی درس دیا جاتا ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ شدت پسندوں کو مقامی طور پر تربیت دی جا رہی ہے جس کے لیے دریائی جنگلات کا علاقہ استعمال کیا جاتا ہے. خیرپور کے جامعہ حیدریہ میں 350 طالب علم زیر تعلیم ہیں. اسی طرح نیشنل ہائی وے اور انڈس ہائی وے پر لاتعداد مدارس ہیں جن میں ہزاروں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں پاکستان بھر سے طالب علم آتے ہیں جن میں جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے طلباء کی تعداد نمایاں ہے. مدارس کی رجسٹریشن اور نصاب سے مقامی انتظامیہ لا تعلق ہے. عام لوگوں اور مدرسے کے درمیان رابطے اور تعلقات میں بھی اضافہ ہوا ہے. لوگ اب یہاں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں. خیرپور کے مدرسے حمدیہ کے پرنسپل میر محمد میرک کہتے ہیں کہ انتظامیہ ان کی بات مانتی ہے. زیادہ تر ان کو شکایتیں ہوتی ہیں امن امان کے سلسلے میں جن کا تعلق پولیس محکمہ سے ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے بس کے مطابق ڈی پی او سے ڈی آئی جی تک ان کی مدد کرتے ہیں
اسی طرح جو مذہبی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے صلح اور فیصلے کروانے کے لیے انتہائی کوشش کرتے ہیں تاکہ خیرپور میں امن و امان قائم رہے۔ افغان جہاد کے وقت ملک کے دیگر علاقوں میں مذہبی شدت پسندی اور مدارس میں اضافہ ہوا تھا، لیکن سندھ میں صوفیانہ مزاج، ترقی پسند سوچ اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک نے شدت پسندی کو پنپنے نہیں دیا۔ مگر موجودہ حالات میں غربت اور بے روزگاری نے اب اس سوچ کے لیے زمین ہموار کر دی ہے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، شکارپور۔ صوفیہ کی سرزمین پر جہاں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا کوئی رجحان پایا نہیں جاتا تھا، کیا اب وہاں مذہبی انتہا پسندی جڑ پکڑ رہی ہے؟ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کراچی میں تجزیہ کار بیرسٹر شہاب اوستو سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ صوفیہ کی سرزمین پر کیا واقعی شدت پسندی بڑھ رہی ہے اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں؟ خاص طور پہ اندرون سندھ کے حالات ہیں وہ یقیناً بدل رہے ہیں، اور وہاں پہ اب یہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اس خطے میں جو ریجنل جو ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے، اور پاکستان ایک لحاظ سے ایک پراکسی گراؤنڈ بن گیا ہے، اور اس میں بہت سے ایکٹرز ہیں، بہت سے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو اپنے اپنے رول پلے کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ انٹیریئر سندھ کا ایک اور پرابلم ہے کہ وہاں پہ ایک ایمرجنس ہوئی ہے ٹرائبل اور فیوڈل پاورز کی، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اب ایکسٹریمزم جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پولیٹیکلی بھی اور سوشو کلچرلی بھی آپ کو وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اسٹریٹجیکلی جو امپورٹنٹ جو علاقے ہیں، خاص طور پہ جس طرح ڈسٹرکٹ شکارپور ہے جو بہت زیادہ ایک جنکچر ہے جہاں پہ وہ سچویٹڈ ہے، بلوچستان اور پنجاب اور پھر کراچی، یہ سارے وہیں سے ہی وہ جنکشن بنتا ہے، تو وہاں پہ خاص طور پہ ایکسٹریمسٹ آپ نے اسٹریٹجک وجوہات کی بات کی اور کہا کہ سوشو کلچرل ایشوز بھی کچھ ہیں، تو معاشرے میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اچانک اس طرح کی انتہا پسندی کو جڑ پکڑنے کا موقع مل رہا ہے؟ دیکھیں، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور جو اسٹیٹ کا جو ایک اکنامک جو ایک رول ہوتا ہے خاص طور پہ ان ٹرمز آف جاب کریشن اور انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹر کو جو ہے ری انفورس کرنا، وہ بہت زیادہ ویک ہوا ہے بیکاز آف دا بیڈ گورننس اور کرپشن ان ادر ایشوز۔ تو یعنی گورننس کا مسئلہ ہے جو اندرون سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پہ جو رورل جو علاقے ہیں وہاں پہ بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے جو مدرسہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے، ان کو کسی حد تک وہ کھانا بھی دیتے ہیں اور ان کو رہائش کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ پھر موسٹ آف دیز یہ جو مدرساز ہیں یہ فنڈڈ ہیں اور ان کو باہر سے پیسہ آتا ہے، تو وہ ایک طرح سے اکنامک ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی یہ فینامنا شروع ہو گئی ہے۔ جی، تو شہاب اوستو صاحب، کیا یہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں ان کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے حوالے سے تو نہیں ہوگا، لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ الیکٹورل پروسیس میں ان ٹرمز آف وننگ اور لوزنگ الیکشنز کوئی ایکسٹریمسٹ اتنا بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ اسٹیج نہیں آئی ہے، تھینک گاڈ۔ شہاب اوستو صاحب، یہ جو اندرون سندھ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا رجحان ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اسٹیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوگی، اور سب سے زیادہ وہاں پہ جو اس وقت پرابلم ہے وہ ایجوکیشن کا ہے۔ ایجوکیشن بری طرح ہماری وہاں متاثر ہوئی ہے بیکاز آف دا بیڈ گورننس، اور حالانکہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوا ہے اور بجٹری ایلوکیشنز بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن وہ پیسہ بہتر کھا جاتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت بڑا ایک پرابلم پیدا ہوا ہے۔ کوالٹیٹیو ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایکسٹریمزم کو وہاں پہ اسپیس مل رہی ہے، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے، خاص طور پہ انٹر سٹی ٹریول جو ہے وہاں پہ سن سیٹ کے بعد آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے، اور ٹرائبل اور فیوڈل انفلوئنسز کی وجہ سے وہاں پہ جو کرمنل ایلیمنٹ ہے اس کو ریفیوج مل جاتا ہے فار پولیٹیکل ریزنس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہے، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز جس طریقے سے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں، ان کو پھر سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا رول پلے کریں، ان کو انرتھ کریں اور ان کو کسی طریقے سے کنٹین کریں،
और उनको फिर डिस्ट्रॉय करें, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। तज्ज़ियाकार बैरिस्टर शहाब ओस्तो, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की, क्या सिंध से किसी ने हमें लिखा है इरम? बिल्कुल, पहला कमेंट ही सिंध जाम शोरों से आया है, मुख्तार लाशारी साहब का। सिंध के लोग मजहबी जनूनियत के ख़िलाफ़ हैं। ये सूफिया किराम की धरती है जहाँ के लोगों को दर्स इंसान की खिदमत का मिला है, और हम लोग मज़हब, रंग और नस्ल का फ़र्क नहीं रखते। जबकि कश्मीर श्रीनगर से मोहम्मद जाफ़र ने लिखा कि नाखानदगी, अफलास, इस्तेहसाल, समाजी नाहमवारी, इंतहा पसंदी की वजूहात हैं। और इसी बारे में शफ़क़ अनवर ने लाहौर से लिखा कि हुक्मरानों की खामोशी और गलत हिकमत अमली की वजह से ये हालात हो रहे हैं। मीडिया का भी कसूर है कि जो बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। आप पीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि हमारे बिजनेस सेगमेंट में इंतखाबी मुहिम में सियासी जमातों के किए गए वादों को मुल्क का सन्नती और कारोबारी तबका किस नज़र से देख रहा है।